حضرات کی دیر ہے، بیعت کی موت آنے میں 2 شعر سناتا ہوں، 2 الگ الگ شاعروں کے شعر ہیں اور ذرا ان کا تسلسل دیکھیے اور شاعری کی تحریر دیکھیے کہ یہ سادگی کے حاجت رہوار بھی، یہ سادگی کے حاجت رہوار بھی نہیں، یہ سادگی رجس نہیں درکار نہیں، یہ سادگی کے حاجت رہوار بھی نہیں، یہ سادگی رجس نہیں درکار بھی نہیں، اور اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا لڑتے ہو ہاتھ میں تلوار، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا لڑتے ہو ہاتھ میں تلوار بھی۔ آئیے ذرا اب میں جس ہستی کو اور شکارپور کے جس جمعرات شخص کو دعوت اسمت سے چاہتا ہوں، حالانکہ وہ ان کا مقام نہیں ہے، لیکن کچھ ذاتی مجبوریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہماری مجبوری ہو جاتی ہے کہ ہم ان کو دعوت اسمت دیں۔ میری مراد ہے آج کی بیٹی کے سر بیان حالت جناب مولانا شبیر رضا صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومن قلوب کو منور فرمائیں۔ وهو خير الناصر والمعين الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صلوات الله کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور پروردگار عالم سے دعا گو ہے کہ پروردگار عالم اس مولود صدیق کے صدقے میں، مولود بابرکت کے صدقے میں ہماری تمام مشکلات کو برطرف فرمائے، ہماری تمام نیک حاجتوں کو پوری فرمائے۔ انسان محترم، پروردگار عالم اور چند منٹ کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے لوگوں وابتغوا الیہ الوسیلہ، تقوی الہی اختیار کرو اور مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یعنی پروردگار عالم بالکل واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ اگر مجھ تک آنا ہے تو وسیلے کے ذریعے سے آؤ، کسی ذریعے سے آنا، ڈائریکٹ نہیں آ جانا۔ اگر ہم کہیں کہ ہم حیدرآباد جا رہے ہیں اور پیدل جا رہے ہیں تو آپ کہیں گے یار بھائی صاحب بیوقوف ہیں کیا، دنیا بھر کے یہاں وسیلے ہیں اور آپ پیدل جا رہے ہیں حیدرآباد، یہی تو کہیں گے۔ یعنی کہ دنیا کا بھی یہ قاعدہ ہے کہ اگر وسیلے موجود ہوں اور بغیر وسیلے سے کوئی کسی منزل تک جاتا ہے تو اسے زمانہ پاگل کہتا ہے، اسے زمانہ دیوانہ کہتا ہے۔ عزیزان محترم، اگر پروردگار عالم تک کسی کو پہنچنا ہے، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، اگر بغیر وسیلے کے کوئی کیسے پہنچے گا تو دیوانہ کہلائے گا، اس لیے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے اللہ نے وسیلے بنائے۔ اور عزیزان محترم، یہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ انسان جتنی بڑی ہستی، جتنے بڑے منصب دار تک پہنچنا ہوتا ہے اتنا بڑا وسیلہ تلاش کرتا ہے۔ چیئرمین صاحب کے یہاں نگر پالکا کے جو چیئرمین ہیں ہم لوگ خود ہی پہنچ سکتے ہیں، لیکن ودھایک جی کے یہاں پہنچنے کے لیے کسی کو ڈھونڈنا پڑے گا، سانسد جی کے یہاں پہنچنے کے لیے
کسی کو تلاش کرنا پڑے گا کہ چلیے ہمیں ودھایک جی کیا سانسد جی کیا پہنچا دیجیے، کچھ کام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا عہدہ بڑا ہے زمانے کے اعتبار سے، ودھایک جی کا منصب بڑا ہے زمانے کے اعتبار سے، ہمیں وہاں تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرنا پڑے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جتنے بڑے منصبدار تک پہنچنا ہوتا ہے اتنا بڑا وسیلہ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ سبھاسد تک خود ہی پہنچ جائیں گے، چیئرمین کیا جانے کے لیے سبھاسد سے کہیں کہ بھائی چلیے چیئرمین کیا چلنا ہے، ودھایک جی کیا جانے کے لیے چیئرمین کا وسیلہ لیں گے، سانسد جی کیا جانے کے لیے ودھایک جی کا وسیلہ لیں گے، یعنی بغیر وسیلے سے کہیں نہیں پہنچ سکتے۔ اور جتنا بڑا منصبدار ہوتا ہے، جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے، اتنے بڑے عہدے تک پہنچنے کے لیے اتنے بڑے منصبدار کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، اس کائنات میں سب سے بڑا عہدیدار کون ہے؟ سب سے بڑا عہدیدار کون ہے؟ سب سے بڑا منصبدار کون ہے؟ تو آپ دنیا یہی کہے گی سب سے بڑا منصبدار پروردگار عالم ہے۔ اور اس تک پہنچنے کے لیے ایسا وسیلہ تلاش کرنا پڑے گا جو وہاں تک پہنچ رہا ہو، وہاں تک پہنچ رہا ہو۔ تو عزیزان محترم، اب کون سا وسیلہ ہے، کون سا ذریعہ ہے کہ جو اللہ تک پہنچ رہا ہے؟ اور اس وسیلے کے لیے خود مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ وسیلہ کوئی اور نہیں، وہ وسیلہ میں ہوں جو تیرے ذریعے مولا کائنات کہتے ہیں کہ وسیلہ میں ہوں، اگر تمہیں وہاں تک پہنچنا ہے تو میرے ذریعے سے پہنچنا پڑے گا، تم کسی اور ایرے گہرے کے ساتھ نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے تو پیغمبر اسلام کی یہ حدیث مبارک بہت ہی معتبر ہے۔ کیا فرماتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر کوئی شخص 1000 حج کرے باپیادہ، 1000 عمرہ کرے باپیادہ، طواف کرتا رہے، سعی کرتا رہے اور بے خطا قتل کر دیا جائے، پیغمبر کہتے ہیں کہ اس نے 1000 عمرہ کیا پیدل، 1000 حج کیا پیدل، لیکن صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا بے گناہ قتل کر دیا جائے اور اس کے دل میں محبت علی نہیں ہے تو پروردگار عالم اسے جنت کی بو بھی نہیں سکھائے گا۔ متفقہ حدیث ہے، یعنی پیغمبر کر کے 1000 حج کرے وہ بھی پیدل، 1000 عمرہ کرے وہ بھی پیدل، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا بے خطا قتل کر دیا جائے اور اس کے دل میں محبت علی نہیں ہے تو پروردگار عالم سے جنت کی خوشبو بھی نہیں سکتے۔ اب بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، آج کے زمانے میں بھی سوال کر رہے ہیں اور پیغمبر کے زمانے میں بھی لوگ سوال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم ہر جگہ مولا علی کو آگے بڑھا رہے ہیں، آج بھی یہی سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ہر جگہ علی کو بڑھا رہے ہیں۔ یعنی اس زمانے میں جو سوال کیا جا رہا تھا وہی آج بھی سوال کیا جا رہا ہے، آج بھی وہی سوال کیا جا رہا ہے کہ مولا علی کو آگے بڑھا رہے ہیں، مولا علی کو یہ ہے نہیں۔ سورہ برات، سورہ توبہ آپ جانتے ہیں کہ جب سورہ توبہ کا پیغام پہنچانا تھا خانہ کعبہ کے پاس کفار کو سنانا تھا کہ جاؤ یہ پیغام ہے، سنانا ہے خانہ کعبہ کے پاس کفار مکہ کو۔ اب پیغمبر اسلام نے اس پیغام کو ان کو دے دیا، یہ صاحب کو دے دیا، اب یہ بیچارے لے کر چلے کچھ دور تک، فوراً وحی نازل ہوئی، یا نبی اللہ جبرائیل امین آتے ہیں کہتے ہیں یا نبی اللہ سورہ برات کے پیغام کو یا تو آپ پہنچائیے یا رجل منی، یا ایسے مرد کو بھیجیے جو آپ سے ہو،
معلوم یہ ہوا کہ یہ جو شخص گیا تھا مرد بھی نہیں تھا، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں جبریل امین یا آپ پہنچائیے یا ایسے مرد کو بھیجیے جو آپ سے ہو۔ اب پیغمبر اسلام مولا کائنات کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ فلاں شخص جا رہا ہے سورہ برات کے پیغام کو لے کر، اس سے پیغام کو لیجیے اور خانہ کعبہ کے پاس جا کے سنائیے۔ تو عزیزان محترم پیغمبر شاید اس لیے ان کو بھیجا تھا، شاید یہ لوگوں کو بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو جو تم یہ کہتے ہو کہ میں ہر جگہ اپنے علی کو اپنا بھائی ہونے کی وجہ سے آگے بڑھا رہا ہوں یا داماد ہونے کی وجہ سے بڑھا رہا ہوں، تو میں آج ایک سورہ برات کے پیغام کو بھیجنے کے لیے پہنچا رہا ہوں۔ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ علی کے علاوہ کوئی ایک پیغام کو پہنچائے، تو میرے بعد پورے اسلام کی ذمہ داری علی کے علاوہ کسی اور کو کیسے سورہ برات کا پیغام پروردگار عالم کسی اور سے سننا گوارا نہیں کرتا ہے، تو پورے اسلام کی ذمہ داری پیغمبر کے بعد کسی اور کو کیسے دے سکتا ہے؟ اور عزیزان محترم مولا کائنات کو پروردگار عالم نے اپنے گھر میں بلا کر اپنا ایک بہترین اور بہترین انسان اس کائنات میں بنا کر دیا، اور ان کی طہارت اور فضیلت قرآن میں بارہا موجود ہے، اور ایسی فضیلت ہے کہ اللہ نے اس فضیلت میں پہلے لوگ لگا دیا ہے، تالا لگا دیا ہے۔ کیا پڑھتے ہیں قرآن مجید میں ہم؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا انما ولیکم اللہ ورسولہ واولی الامر منکم۔ یہ لفظ انما جو ہے کیا ہے؟ عربی زبان میں انما کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں انما؟ یعنی انما کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ واولی الامر منکم، کہ تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے اور اولی الامر ہے۔ انما کیا چیز ہے؟ لفظ انما ایک ہمارے آپ اور ہم یہ سمجھتے بس ایک لفظ ہے، لیکن اس لفظ کو بہت عظیم اور بہت ہی وسیع مفہوم ہے۔ اس یہ لفظ جہاں پر آ جاتا ہے، جس آیت میں لفظ انما آ جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس لفظ میں اس آیت میں تالا لگ گیا ہے۔ میں آسان سی زبان میں بتا رہا ہوں کہ اس لفظ میں اس آیت میں تالا لگ گیا ہے، یعنی اس لفظ اور اس آیت کو کوئی اب کھول نہیں سکتا۔ یا تو جس کے پاس تالی ہے وہ کھولے گا، یا جس نے لاک لگایا اس کے پاس چابی ہوگی وہ کھولے گا۔ تو اللہ نے اپنی ولایت اور امام علی کی ولایت میں ایسا تالا لگایا ہے کہ اب دنیا کا کوئی انسان ولی بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے آیت میں تالا لگایا ہے۔ اب کسی کو ولی بننا ہے تو پہلے اس تالے کو کھولنا پڑے گا۔ اس تالے کو یا تو علی کھولیں گے، یا تو رسول کھولیں گے، یا تو اللہ کھولے گا۔ ایک صلوات محمد وعلی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ پروردگار اعظم محمد وعلی محمد علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے اس جشن کو قبول فرما۔ پروردگار اعظم بانیان جشن کی حاجتوں کو قبول فرما۔ پروردگار اعظم میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار اعظم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کرنی و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار اعظم ہم سب کو نجف اشرف کربلا معطا کی زیارت تشریف فرما۔ پروردگار عالم کو زیارت سے مشرف ہو چکے ان کے اعمال کو قبول فرما۔ پروردگار عالم امام زمان علیہ السلام کو عمر میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے آباء و انصار میں شمار فرما۔ ابھی آپ